قابل احترام معززین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب مکرم، شفیع معظم، نبی محتشم، رحمت ہر عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو جن بلند صفات اور جن عظیم شانوں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے فرشتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی سورہ احزاب آیہ نمبر 56 میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ایمان والو ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ قرآن حکیم کی یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال نعت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان کا اظہار ہے۔ گویا عالم بالا اور عالم سفلا، عالم اعلیٰ اور عالم ادنا، ملأ اعلیٰ اور اس کائنات، زمین و آسمان اور پوری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے نغمے گونجتے ہیں۔ اور آیہ مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا گیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، علماء فرماتے ہیں یہاں جو جملہ اسمیہ ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ ذکر کی گئی، جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہر آن، ہر لمحہ، ہر پل، ہر گھڑی، ہر دن، مہینے اور سال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود بھیج رہے ہیں۔ یقیناً انسان بھی بھیجتے ہیں، مگر انسان بعض اوقات تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا، دیگر عوارض بشری لاحق ہوتے ہیں، کھانا پینا، سونا، مصروفیات زندگی۔ کچھ لمحے یقیناً ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان درود نہیں بھیج سکتا، اس میں بھی اگرچہ غور کیا جائے تو ایک اگر نہیں بھیج رہا تو دوسرا بھیج رہا۔ مشرق والا اگر سویا ہے تو مغرب والا بارگاہ مصطفیٰ میں درود بھیج رہا، اگر مغرب والا محو خرام ہے تو مشرق والا بیدار ہو کے اللہ کے رسول کی ذات پہ درود و سلام بھیج رہا۔ مگر انسانوں سے ہٹ کر ملائکہ کا درود بھیجنا، اور ملائکہ کتنے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک یا دو، چند یا سینکڑوں ہزاروں ملائکہ کا ذکر نہیں فرمایا، جمع کا صیغہ ہے، فرمایا اس کے فرشتے، اور اس کے فرشتے کتنے ہیں؟ خود قرآن حکیم کا اعلان ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، فرمایا تمہارے رب کے لشکروں کی تعداد وہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں کتنے۔ اور روایات صحیحہ میں بتایا گیا کہ آسمانوں میں ایک بالشت برابر بھی جگہ کسی فرشتے سے خالی نہیں۔ یہ وسیع و عریض آسمان جن کا ہم پورا احاطہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور جو ہمیں نظر نہیں بھی آتے، وہاں پر ایک بالشت جتنی جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ یا اس کی بارگاہ میں قیام میں یا رکوع میں یا سجدے میں، یا جیسے اسے معلوم اور پسند ہے اس انداز میں اس کی عبادت میں محو مشغول کیوں نہ، وہ محو مشغول ہے جب اس کی فرشتوں کی تعداد اتنی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تو پھر اندازہ لگائیے کہ کتنی کثیر تعداد میں، اور کون سی گھڑی ہے کہ جب فرشتوں کی پاکیزہ زبانیں محمد مصطفیٰ کی ذات بابرکات پہ درود نہیں بھیج رہی ہو۔ اور پھر فرشتوں سے بھی بڑھ کر خود خالق کائنات،
خود مالک کائنات، خود فرشتوں کا پروردگار، خود فرشتوں کو پیدا کرنے والی ذات، جو نیند سے بھی پاک ہے، جو اونگ سے بھی پاک ہے، جو سستی سے بھی پاک ہے، جو غفلت سے بھی پاک ہے، اور جو تمام نقائص، عیوب اور کمزوریوں سے بلند برتر و بالا ہے، وہ رب وحدہ لا شریک اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہے۔ اور اس سے بڑی خوش بختی، اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑی بخت کی ارجمندی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم گناہ گاروں کو بھی اس ذات بے مثال پہ درود و سلام بھیجنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ پھر اس کی عظمت و پاکیزگی کا کیا کہنا، زبان جو وقف درود و سلام ہو جائے، جس زبان پہ رسول اللہ کے درود و سلام کے نغمے جو ہے وہ جاری ہوتے ہیں، اس سے پاکیزہ اور اس سے عظیم اور کوئی زبان نہیں ہوا کرتی۔ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام بھیجنا یہ اعلیٰ ترین عبادت ہے، یہ ان عبادات میں سے ہے جو بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوا کرتی ہیں۔ رسول اللہ کی ذات بابرکات پہ درود بھیجنا خود بھیجنے والے کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے، اس کی مشکلات کے حل کا وسیلہ بنتا ہے، اسے بارگاہ الہی میں قرب نصیب ہونے کی ایک وجہ خاص قرار پاتا ہے، اور یہ درود و سلام پڑھنے والے کی دعاؤں کی قبولیت کی سند بنا کرتا ہے۔ آج کے خطبۃ الجمعہ میں ہم درود پاک کے حوالے سے ایک سوال جو بعض ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے اور بعض لوگ اس کا اظہار کرتے ہیں، ہم اس سوال کا جواب جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ سوال بعض ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے درود پاک بھیجنے کا حکم دیا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی کیفیت دریافت فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کریم سے درود ابراہیمی پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بعض لوگ اس حدیث اور اس ارشاد کی وجہ سے یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود بھیجنا ہو تو صرف درود ابراہیمی ہی بھیجنا چاہیے، نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی۔ اور وہ بعض اوقات یہاں تک سختی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں درود ابراہیمی کے سوا کوئی اور درود بھیجنا جائز ہی نہیں، اور بعض کہتے ہیں درود ابراہیمی کے سوا کوئی اور درود قبول ہی نہیں ہوتا ہے۔ کیا یہ کہنا درست ہے؟ کیا قرآن و سنت کی روشنی میں، رسول اللہ کی احادیث کی روح سے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال مبارکہ اور علماء امت، مجتہدین امت اور سلف صالحین کے اقوال سے کیا اس بات کی تائید ہوتی ہے، یا یہ ساری چیزیں قرآن و سنت، احادیث نبوی، اقوال صحابہ، ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین کی تحقیقات وہ اس بات کی تردید کرتی؟ ہم اس سوال کو اپنے وقت میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی یہ بات کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا، کیا اس درود ابراہیمی کا صرف ایک ہی صیغہ ہے؟ یعنی صرف وہی الفاظ حضور نے بتائے ہیں جو عام ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، یا خود جناب رسالت مآب صاحب درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی میں بھی مختلف الفاظ اور مختلف جملے اپنے صحابہ کو تعلیم فرمائے؟ سب سے پہلے ہم اسے سمجھیں، اور اگر بطور نمونہ ہم صرف صحیح بخاری شریف کو دیکھ لیں، جو حدیث مبارکہ کی یقیناً بالاتفاق یونانیمسلی متفق علیہ مستند ترین جو مجموعہ احادیث صحیحہ، صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کم از کم 4 جگہوں پر درود ابراہیمی کی احادیث ذکر فرمائے۔ ان میں سب سے جو پہلی جگہ ہے یہ صحیح بخاری شریف کی کتاب و احادیث الانبیاء، اور اس میں حدیث نمبر 3370 ہے۔
یہ حدیث حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے۔ آپ عبد الرحمن بن لیلہ کو جو ان کے شاگرد ہیں ان سے روایت کرنے والے، انہیں فرماتے ہیں کہ الا اہدی لک ہدیۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی رسول اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں کیا میں تمہیں ایک ہدیہ نہ دوں، تمہیں ایک تحفہ نہ پیش کروں، ایسا تحفہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اب حدیث مکمل کرنے سے پہلے یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ اس میں جہاں من النبی آیا ہے وہاں پر جو درود لکھا ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، سنن ترمذی شریف، سنن ابن ماجہ، ابی داؤد، نسائی و دیگر جو کتب احادیث ہیں، کتب تفاسیر ہیں جو آج پبلش ہو رہی ہیں، جو آپ کے پاس کوئی 1000 سال کا قدیم نسخہ ہے، کوئی 1200 سالہ نسخے جو بھی موجود ہیں، انہیں کھول کے دیکھ لیجئے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے، محدثین درود ابراہیمی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں۔ اور آج تک کسی نے اس بات سے نہ انکار کیا، نہ اسے ناجائز قرار دیا ہے، اور نہ کسی کو یہ جرت ہوئی ہے کہ کہے کہ درود ابراہیمی کے سوا اور کوئی درود قبول ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ بات کہنے والے کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ حضرت کعب بن عجرہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کیا میں تمہیں وہ تحفہ نہ دوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ وہ کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں، اس سے بہتر تحفہ کیا ہو سکتا ہے، فاہدھا لی، مجھے وہ تحفہ عنایت فرمائی۔ حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیہ، جس کا مفہوم ہے کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ اور شارحین نے لکھا ہے کہ یہاں سکھانے سے مراد التحیات میں جو ہمیں بتا دیا گیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ رسول اللہ پر سلام بھیجنے کا وہ طریقہ ہے جو صحابی کہہ رہے ہیں علمنا اللہ، ہمیں اللہ نے سکھا دیا۔ اور اس میں کاف بھی خطاب کا ہے اور ایھا النبی بھی مخاطب کر کے کہا جا رہا۔ سو یہ خطاب کے صیغے سے بھیجنا جائز ہے یا نہیں جائز، وہ بھی اس سے معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلام کا تو بتا دیا، حضور ارشاد فرمائیے کہ آپ پر درود کیسے بھیجنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قولو، یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو درود ابراہیمی کا سب سے معروف صیغہ، جو سب سے معروف الفاظ ہیں، جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہیں، ہر نماز پڑھنے والا التحیات میں، تشہد میں، التحیات کے بعد اس درود پاک کو پڑھتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی نوٹ فرما لیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو درود زبان نبوت سے ہمیں عطا ہوا ہے وہ سب سے افضل ہے، وہ سب سے بہتر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کے علاوہ دیگر درود پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، یا نعوذ باللہ کیا وہ قبول ہی نہیں ہوتے؟ ہم اس کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس بات میں امت کا اتفاق ہے کہ جو زبان نبوت سے عطا ہوا ہے اس کی افضلیت میں شبہ کرنا جائز ہی نہیں۔ جو اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرما دیا اس کے افضل اور برتر ہونے میں کوئی شبہ اور کسی قسم کا شک نہیں۔ مگر صحیح بخاری شریف میں جو دیگر احادیث روایت کی گئیں ان میں اس درود ابراہیمی کے صیغوں اور الفاظ میں فرق بھی روایت کیا گیا، جس سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ رسول اللہ کی ذات بابرکات پر مختلف الفاظ سے، مختلف صیغوں سے، مختلف کلمات سے درود و سلام بھیجنا جائز ہے، باعث برکت ہے۔ جتنا کوئی اخلاص سے بھیجے گا اتنا ہی اسے اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب عطا۔ صحیح بخاری شریف کی جو دوسری روایت ہے وہ بھی حضرت کعب بن عجرہ ہی سے مروی ہے، یہ حدیث نمبر 6357 ہے۔
اور یہ کتاب الدعوات میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ اس میں آپ نے پورا باب ذکر کیا، باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں حضرت کعب بن عجرہ کی جو روایت ہے اس میں علی ابراہیم کا ذکر نہیں، فقط علی آل ابراہیم کا ذکر۔ بقیہ درود اسی طرح سے ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم۔ علی ابراہیم نہیں ہے، علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ حدیث نمبر 6357 صحیح بخاری کتاب الدعوات۔ جو تیسری حدیث ہے یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی۔ اس میں بھی پہلی تفصیل وہی ہے کہ ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو جان چکے ہیں، یا رسول اللہ فکیف نصلی، آپ پہ درود کیسے بھیجنا ہے ہمیں یہ سکھا دیجیے۔ قال قولوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید خدری تم یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6358۔ یہ حضرت ابو سعید خدری کی جو روایت ہے حضرت کعب بن عجرہ کی روایت سے بہت مختلف ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ کی روایت میں عبدک و رسولک کے الفاظ ہی نہیں ہیں، اور اس روایت میں عبدک و رسولک کے الفاظ باقاعدہ موجود ہیں۔ پھر کما صلیت علی ابراہیم کے ساتھ آل ابراہیم کا تذکرہ نہیں، انک حمید مجید کا ذکر بھی نہیں۔ اسی طرح سے جو اگلا جملہ ہے اس کے اندر بھی وبارک علی محمد وعلی آل محمد، یہاں عبدک و رسولک کے الفاظ نہیں، یعنی بہت فرق ہے درود ابراہیمی کی حضرت کعب بن عجرہ والی روایت میں اور حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، جس سے اور یہ بھی خود حضور نے ارشاد فرمایا، جس سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ خود درود ابراہیمی کے مختلف صیغے اور مختلف الفاظ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائے، اور یہی الحمدللہ جمہور امت کا عقیدہ ہے کہ کسی بھی کلمات سے جن سے حضور پر درود و سلام بھیجا جا سکتا ہو، کسی بھی کلمات سے بھیجا جائے وہ جائز ہے، وہ مستحسن ہے، وہ بہتر ہے، اور بشرط اخلاص اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتا ہے۔ چوتھی حدیث حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، یہ بھی صحیح بخاری شریف کی اسی کتاب الدعوات باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مذکور ہے، حدیث نمبر 6360 ہے۔ حضرت ابو حمید الساعدی کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی عرض کی یا رسول اللہ کیف نصلی علیہ۔ تینوں صحابہ کا سوال ایک ہی ہے، حضرت کعب بن عجرہ کا سوال بھی یہی ہے کیف الصلاۃ علیہ، حضرت ابو سعید خدری کا سوال بھی یہی ہے کیف نصلی علیہ، اور حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا سوال بھی یہی ہے کیف نصلی۔ ایک ہی ذات سے پوچھ رہے ہیں اور وہی ذات جواب دے رہی ہے، اور وہ ذات جواب دینے والی ہے جن پہ ہم نے درود و سلام بھیجنا ہے۔ تینوں صحابہ کو مختلف کلمات خود جناب رسالت مآب تعلیم فرما، سو اس وجہ سے یہ ضد کرنا کہ جی درود ابراہیمی کے سوا رسول اللہ سے کوئی درود روایت ہی نہیں کیا گیا ہے، یہ یا تو لا علمی کی وجہ سے، یا تو احادیث کو پیش نظر نہیں رکھا گیا، کہنے والے نے احادیث کو دیکھا نہیں، یا اس بنا پر ہے۔ اگر لا علمی کی بنا پر ہو تو احادیث پیش ہیں، صحیح بخاری شریف میں موجود ہیں، انہیں پڑھ کر ملاحظہ کر کے اس رائے کو درست کر لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی کے صرف یہی صیغے جو معروف ہیں یہی تعلیم نہیں فرمائے، بلکہ ان کے علاوہ دیگر صیغے بھی تعلیم فرمائے، اور کسی بھی انداز سے پڑھا جائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا باعث خیر ہے، باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، اور دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کا ضامن ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی نے جب سوال کیا قال قولوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6360، چیپٹر اور پورا باب ہی امام بخاری رحمہ اللہ نے باب الصلاۃ علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کیسے بھیجا جائے گا، حضرت ابو حمید ساعدی کی روایت ہے، اور اس میں اور عام روایت میں بہت فرق ہے۔ اس روایت میں فرمایا گیا کہ یوں کہو کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی ازواج پر اور ان کی اولاد پہ درود بھیج جیسے تو نے آل ابراہیم پہ درود بھیجا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی ازواج اور ان کی اولاد پہ برکتیں بھیج جیسے تو نے آل ابراہیم پہ برکتیں بھیجی۔ اس کے آخر میں انک حمید مجید کا جملہ بھی روایت نہیں کیا گیا، اور علی ابراہیم کا کلمہ بھی اس میں روایت نہیں کیا گیا۔ یہ چوتھی روایت ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سے درود پاک کا ایک صیغہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، علامہ قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے شفا شریف میں اسے درج فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر صلاۃ و سلام عرض کرو تو نہایت عمدہ طریقے سے صلاۃ و سلام بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ تم نہیں جانتے کہ شاید یہی کلمات رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں۔ جتنے اچھے کلمات ہوں گے، جتنے عمدہ ہوں گے، جتنے بہتر ہوں گے، جتنی پاکیزگی، جتنی طہارت، جتنے اخلاص کے ساتھ پڑھے جائیں گے، اتنا ہی پڑھنے والے کے حق میں بہتر ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یوں درود پڑھا کرو، اور حضرت عبداللہ بن مسعود فقہاء صحابہ میں سے ہیں، ان صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ تعلیم فرماتے، ہدایت فرماتے کہ اگر قرآن سیکھنا ہے تو میرے 4 صحابہ سے سیکھو، اور ان 4 میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں جنہیں حضور نے ابن ام عبد فرمایا کہ ابن ام عبد سے قرآن سے۔ حضرت عمر انہیں علم کی گٹھڑی کہا کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود درود روایت فرما رہے ہیں کہ فرمایا یوں پڑھا کرو، اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ، اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبطہ فیہ الاولون والآخرون، صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی خوبصورت القاب کے ساتھ رسول اللہ کی بابرکت شانوں کا ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود درود میں کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا اللہ اپنی صلوات، اپنی رحمت اور اپنی برکتیں رسولوں کے سردار، متقین کے امام، نبیوں کو ختم کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج، جو تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں، جو خیر کے امام ہیں، جو خیر کے قائد اور رہنما ہیں، جو رسول رحمت ہیں۔ یا اللہ انہیں مقام محمود پہ فائز فرما جہاں اولین اور آخرین ان پہ رشک کریں گے، اور یا اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پہ درود بھیجا، بے شک تو حمید و مجید ہے، مولا تو ہر تعریف کے لائق اور تو ہی عظمت و شان والا۔ حضرت ابن مسعود کا جو یہ درود آپ سے منقول ہے صحابی رسول سے، اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس بات پہ اصرار کرنا یا یہ سمجھنا کہ درود ابراہیمی کے سوا دیگر کلمات سے درود بھیجنا جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ علماء کرام نے جتنی تفصیل سے درود پاک کے موضوع پہ کتابیں لکھی ہیں، اگر صرف ان کتابوں کے نام ذکر کر دیے جائیں تو اس کے لیے گھنٹوں کا وقت چاہیے، بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام بھیجنے کے حوالے سے علماء نے کتب تالیف فرمائیں، جن میں سے ایک اہم کتاب جو ہے وہ علامہ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی القول البدیع ہے، اور امام سخاوی اپنے دور کے، ان کا زمانہ 9ویں صدی ہجری کا، اپنے زمانے کے مایہ ناز محدث تھے۔ فتح المغیث فی شرح الفیۃ الحدیث، یہ امام سخاوی کی وہ کتاب ہے جو آج بھی سعودی عرب سے لے کر عالم مصر، عالم ازہر، عالم عرب تک اور دیگر اسلامی ممالک میں بڑی بڑی جامعات کے اندر
اصول حدیث میں یہ کتاب آج بھی ایک بیسک سورس، ایک بنیادی مصدر کی حیثیت رکھتی ہے۔ امام سخاوی نے القول البدیع میں ساری بحث کے بعد لکھا ہے کہ جمہور علماء نے ہر اس لفظ کے جواز کا قول کیا، یعنی ہر اس لفظ سے حضور پر درود بھیجنا جائز ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود پڑھنا مراد ہو۔ کوئی بھی الفاظ ہو، کوئی بھی کلمہ ہو، اس میں کوئی قید نہیں۔ اور آخر میں ایک حوالہ اس عالم کا ذکر کرنا چاہوں گا جن کو سعودی عرب کے سرکاری مفتی ہونے کا اعزاز حاصل، شیخ بن باز۔ ان کے نام پہ پوری ویب سائٹ موجود ہے www.binbaz.org.sa سعودی عربیہ۔ یہ سعودی عرب کے سرکاری مفتی رہے ہیں، عرصہ دراز تک اس منصب پہ فائز رہے ہیں۔ ان کے فتاوی جات آن لائن موجود ہیں، میں نے ان کی ویب سائٹ سے دیکھا۔ شیخ بن باز سے یہی سوال کیا گیا، اور سوال کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں، ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ جب ہم لیکچرز دیتے ہیں، جب ہم دروس دیتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، مختلف سیمینارز اور کانفرنسز کے اندر، تو ہم وہاں پر اختصار کے ساتھ اتنا درود پڑھ لیتے ہیں، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ بن باز جو سعودی عرب کے سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے مفتی ہیں، آج بھی ان کے بہت سارے شاگرد سعودی عرب کے مفتی کے منصب پر فائز ہیں۔ ان سے سوال ہوتا ہے کہ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، کیا اس صیغے سے رسول اللہ کی ذات بابرکات پہ درود بھیجنا جائز ہے؟ اور کیا اگر اس طرح بھیجا جائے تو جو سورہ احزاب کی آیہ نمبر 56 یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس میں جو حکم ہے کیا اس حکم پہ عمل ہو جاتا؟ شیخ بن باز نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ ھذا مختصر لا بأس بہ۔ تفصیل سے انہوں نے بخاری کی یہ ساری روایات ذکر کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کہ امام بخاری نے حضرت کعب بن عجرہ سے، حضرت ابو سعید خدری سے، حضرت ابو حمید الساعدی، ان سے مختلف الفاظ سے درود ابراہیمی کے صیغے درج کیے ہیں، نقل کیے ہیں، روایت کیے ہیں، ان کا پڑھنا افضل ہے۔ لیکن اختصار کے ساتھ اگر یہ درود صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یہ پڑھ لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے۔ جب سعودی عرب کے سب سے بڑے حال کے مفتی، ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے، وہ بھی اس کے جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں اور فتویٰ موجود ہے باقاعدہ، اس کے باوجود پھر اگر کوئی دوست اصرار کرے تو پھر میرے خیال میں یہ میں خوش گمانی کے طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے علم میں نہیں ہوگا۔ اگر وہ اسے دیکھ لیں گے تو وہ یقیناً اپنی رائے سے رجوع کر لیں گے۔ اور اب آخری بات کہ میں نے پہلے بھی عرض کی، بہت سی نورانی ساعتیں، بہت سی خیر کی گھڑیاں اور بہت سے ذری لمحات ہوتے ہیں جن سے فائدہ اٹھانے کی بجائے انسان بحث و تکرار میں مشغول رہتا ہے اور بعض اوقات ان ذری لمحات کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ بہت سے لوگ ابھی تک یہ طے نہیں کر پائے کہ درود ابراہیمی کے سوا درود بھیجنا جائز بھی ہے یا نہیں، اور جنہوں نے بھیجا ہے انہیں کیا کیا کچھ ملا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کون سا ایسا دین کا طالب علم ہوگا جو امام شافعی کے نام سے آگاہ نہ؟ محمد بن ادریس شافعی رسول اللہ کی آل میں سے ہیں، ائمہ اربعہ میں سے واحد امام ہیں جو آل رسول میں سے۔ ان کے شاگرد جو ہے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ہیں، اور سارے ائمہ صحاح ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، وہ امام شافعی کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں میں سے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی الرسالہ، جو اصول حدیث اور اصول فقہ پہ اسلامی تاریخ کی پہلی کتاب تصور ہوتی ہے۔ امام شافعی کو پائنیر اور بانی مانا جاتا ہے اصول فقہ اور اصول حدیث کا۔ اس کتاب کے آغاز میں امام شافعی نے رسول اللہ پہ درود یوں بھیجا، وصلی اللہ علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے جب بھی اسے یاد کرنے والے اسے یاد کریں، اور جب بھی اس سے غافل رہنے والے اس سے غافل ہوں، ہمارا رب درود بھیجتا ہے۔ امام شافعی کا انتقال ہو جاتا۔ انتقال کے بعد ایک صاحب انہیں خواب میں دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ شافعی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ امام شافعی فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے بڑا اعزاز و اکرام سے نوازا، اور مجھے جنت میں سجا سنوار کے یوں بھیجا گیا جیسے دلہن کو بھیجا جاتا ہے،
اور جیسے دلہن کا گل پاشی کے ساتھ پھول نچھاور کر کے استقبال ہوتا ہے، مجھ پر جنت کے اندر میرے استقبال میں پھول نچھاور کیے گئے۔ دیکھنے والے نے پوچھا کہ شافعی آپ کو یہ مقام کیوں کر ملا؟ امام شافعی نے فرمایا مجھے یہ مقام اس درود کی وجہ سے ملا ہے جو میں نے اپنی کتاب اور رسالہ میں لکھا ہے۔ بحث والے بحث میں ہیں کہ درود ابراہیمی کے سوا کوئی بھیجنا جائز ہے یا نہیں جائز۔ امام شافعی لکھتے ہیں اور دیکھنے والے خواب میں دیکھتے ہیں کہ جنت میں یہ اعلیٰ ترین مقام اس درود کی وجہ سے نصیب ہوا ہے جو انہوں نے اپنی کتاب اور رسالہ کے اندر لکھا۔ اللہم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ علماء اسے درود شافعی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ کثرت سے درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا